ذاتی زندگی میں ہم اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن اجتماعی زندگی کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں کہ شاید یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ امیر جس کو چنا ہے اس کی ذمہ داری ہے، جو ناظم عمومی بنا ہے اس کی ذمہ داری ہے، جو عہدیدار ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو شورا کے اراکین ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ میں تو اس جماعت کا نظریاتی ورکر ہوں، اور پھر جب کہیں مجلس میں، کہیں حجرے میں، کہیں بیٹھک میں، کہیں پنچایت میں بیٹھتا ہے تو پھر اپنے جماعت کے فیصلوں پر اعتراض بھی وہی کارکن کرتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں ایک وہ مشہور ہے کہ طالب علم جمعے کی رات کو بیٹھے تھے، مجلس کر رہے تھے، تو ایک طالب علم اٹھا اور وہ جانے لگا تو کہا کہ میں سونے جا رہا ہوں، لیکن جب کبھی استادوں کی غیبت شروع کرو پھر مجھے جگا دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے جماعتی ساتھی، نظریاتی ساتھی، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے نظریاتی اور جماعتی عہدیدار، ذمہ داران کے خلاف جب گفتگو کرتے ہیں، جب ان کی غیبت کرتے ہیں، جب ان کے متعلق بات کرتے ہیں، تو پھر اس میں جو چسکا آتا ہے، جو چس آتی ہے، وہ دوسری مجلس میں نہیں آتا۔ ویسے ہمارے اجتماعی طور پر عادت سی بن گئی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح غیبت کریں، جس کی بھی ہو، اور دن بھر جو ہے اس سے پیٹ نہیں بھرتا، دل نہیں بھرتا، اور پھر جہاں کہیں علماء کی غیبت ہو اس میں تو پھر اور شد و مت کے ساتھ حصہ بھی لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، پھر اس مجلس کی باتیں وہ دوسری مجلسوں تک پہنچاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اجتماعی زندگی کا تقاضا کیا ہے، اجتماعی زندگی کہتے کسے ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں۔ حالانکہ انفرادی زندگی سے زیادہ اہم اور ضروری یہ اجتماعی زندگی ہوتی۔ آپ دیکھیں، نماز یہ انفرادی عمل ہے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو رخ کس طرف کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف۔ کیوں خدا شمال کی طرف نہیں ہے؟ خدا جنوب میں نہیں ہے؟ خدا مشرق کی طرف نہیں ہے؟ اس طرف ہم کیوں منہ نہیں کرتے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر اجتماعی عمل میں کوتاہی آتی ہو، مثال کے طور پر اگر کہیں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ چھڑ جائے اور وہاں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں اور ادھر نماز کا وقت ہو جائے، تو ویسے ہم نماز میں چلے پھریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہاں چونکہ اجتماعی زندگی ہے اور اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، یہاں نماز کا طریقہ بدل جاتا ہے کہ ہر مجاہد وہ انفرادی عمل بھی کر سکے اور اجتماعی عمل میں بھی کوتاہی نہ آئے۔ لہٰذا مجاہدین یا اپنے سپاہیوں کے دو گروپ بناتے ہیں، ایک گروپ جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ایک گروپ امام کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لیتا ہے۔ جب ایک رکعت مکمل ہو جائے گی تو پھر یہ لوگ جائیں گے، دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جو دشمن کے سامنے کھڑا ہے وہ آ کر امام کے پیچھے دوسری رکعت کی نیت باندھیں گے۔ اب یہاں آنے جانے میں نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر جنگ چھڑ گئی میدان میں اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں، اگر کچھ لوگ پیچھے ہٹ کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر مسئلہ بنتا ہے۔ لہذا وہاں حکم یہ ہے کہ جس مجاہد کا، جس سپاہی کا جدھر موقع ملے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نماز پڑھ لے، جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس سے بھی سخت صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر جس کا جس طرف منہ ہے، قبلے کی طرف ضروری نہیں ہے، شمالاً جنوباً،
مشرق مغرب جس طرف اس کو آسانی ہوتی ہے، جس سواری پر بیٹھا ہے، جس گھوڑے پر بیٹھا ہے، جس اونٹ پر بیٹھا ہے، اس کا جس طرف رخ ہے وہاں نیت باندھے اور اپنی نماز پوری کرے۔ اور اگر اس سے بھی بڑھ کر گھمسان کی لڑائی شروع ہے اور اگر یہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو خطرہ یہ ہے کہ دشمن حاوی ہو جائے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ نماز یہ انفرادی عمل ہے، اس کو چھوڑ دو، لیکن اجتماعی عمل جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو رہا ہے اس کو مت چھوڑو۔ اور یہاں تک کہ اجتماعی عمل اللہ کے دین کو غالب کرنے کا عمل جو ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کا دین مغلوب ہو گیا، اگر آپ کا نظریہ مغلوب ہو گیا، اگر آپ کی جماعت مغلوب ہو گئی تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر نماز رہ گئی تو اس کی قضا ہے، وہ بعد میں پڑھ لینا۔ اس وجہ سے فقہا کہتے ہیں کہ اجتماعی عمل میں شرکت یہ زیادہ ضروری ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمارا اجتماعی عمل ہے اس پر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ یہاں کے اجلاسوں میں آنا، اجلاسوں میں شرکت کرنا، اپنے نظریے کا تحفظ کرنا، اپنی اجتماعیت کا تحفظ کرنا عالمی کفر کے مقابلے میں وہ انتہائی ضروری ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ کل آپ گھر جائیں تو لوگوں سے کہے کہ عطا الرحمن نے کہا کہ نماز مت پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز فرض ہے اور اس کو ہر صورت میں پڑھنا چاہیے، جیسی بھی صورت ہو، جس بھی حالت میں ہو، نماز نہیں قضا کرنی چاہیے۔ میں اجتماعی زندگی کے ساتھ، جماعتی زندگی کے ساتھ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے، اب وہ جنگیں تو ہے نہیں، یہاں تو مفادات کی جنگ ہے، ووٹ کی جنگ ہے، یہاں ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آج گھر کا جو سودا لانا تھا وہ پہلے گھر پہنچاؤں، تاکہ ایسا نہ ہو گھر جاؤں تو بیوی غصے میں ہو، ایسا نہ ہو ماں ڈانٹ دے، ایسا نہ ہو بہن بھائیوں کا فرض پورا نہ کر سکوں۔ لہذا پہلے وہ انفرادی عمل، اور یہ تو چلتا رہتا ہے، پہنچ جاؤں گا، اور اگر نہ بھی پہنچا تو کون سا میرے ایک ووٹ سے کوئی جیتتا ہے یا کوئی ہارتا ہے۔ لہذا ایسی صورتحال میں اپنے اس اجتماعی عمل کو چھوڑنا یہ میرے خیال میں گناہ کبیرہ میں آئے گا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس محاذ پر جو ڈیوٹی آپ کی لگائی جاتی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک نظریاتی ساتھی کے لیے اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ بعض ہمارے ساتھی جو ہیں کہتے ہیں یار کون سا یہاں اسلام آنے والا ہے، کون سا دین آنے والا ہے، کون سا ہماری جماعت نے تیر مارا ہے، کون سا ہماری جماعت نے ایسے فیصلے کیے ہیں۔ میں نے یہ رائے دی تھی کہ اس مرتبہ میں نے عطا الرحمن کو ووٹ نہیں دینا، میں نے فلاں کو ووٹ دینا ہے، میری رائے یہ تھی کہ وہ ہمارے امیدوار ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لہذا اب میں اس کو ووٹ نہیں کروں گا۔ وہ تو الگ بات کہ ووٹ نہیں کرے گا، اپنے جماعتی اور نظریاتی ساتھی کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے، اپنے جماعتی اور نظریاتی ساتھی کے خلاف کام کرتا ہے، اور اس کے باوجود اس کا نظریاتی ہونا، اس کا جماعتی ہونا یہ متاثر نہیں ہوتا، اپنے آپ کو جماعت کا بہت تکڑا ورکر بھی کہتا ہے، اپنے جماعت کے لیے وہ قربانیوں والا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے نظریے، اپنی جماعت، اپنے فیصلے جو جماعت کے اندر ہوتے ہیں اس پر اس کو عمل کرنے میں عار محسوس ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ورکر، یہ جماعتی ساتھی، یہ نظریاتی نہیں ہے، یہ مفاداتی ہے۔ آپ کی رائے معتبر ہے، لیکن اس وقت تک جب تک جماعت کا فیصلہ نہ آ جائے۔ آپ اپنی رائے پر دلائل دیں، اپنی رائے کو مقدم رکھیں، لیکن اگر آپ کی رائے کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے جماعت کا، پھر اپنی رائے کو چھوڑنا اور جماعت کے ساتھ چلنا یہ امتحان ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی شرکت ضروری ہوتی ہے، بھلے آپ کا امیدوار جیتے یا ہارے، بھلے آپ میدان میں جنگ جیتے یا ہاریں، ایک نظریاتی اور جماعتی ساتھی کے لیے اس کے جماعت کا فیصلہ اہم ہوتا ہے، وہ اپنے جماعتی فیصلے کے ساتھ چلتا ہے، اس کو اس امیدوار سے کوئی غرض، کوئی مفاد وہ نہیں روک پاتا۔ اگر ہم نے یہاں تو ہماری صورتحال ایسی ہے کہ آج امیر صاحب نے یا ناظم عمومی صاحب نے یہاں بازار میں گیا اور میری دکان پر میرا سلام نہیں کیا، سلام کیا لیکن چہرے میں غصہ تھا، ہنسا نہیں ہے،
میرے ساتھ گفتگو میں اس کا موڈ خوشگوار نہیں تھا، لہٰذا اس وجہ سے بھی ساتھی ناراض ہو جاتے، اور اس کے باوجود اس کے نظریات پر کوئی گرد نہیں پڑتی، کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا، لہذا وہ پھر بھی اسی طرح جماعتی، اسی طرح نظریاتی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور جو عہدیدار ہے، ذمہ دار ہے، اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ہم امیر بنانے میں تو تکڑے ہوتے ہیں، لیکن بن جانے کے بعد سب سے بڑا دشمن وہی امیر ہوتا ہے، اسی کے خلاف گفتگو کرنی ہے، اسی کی دلیل پر اعتراض کرنا ہے، اس کی بات کو نہیں ماننا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نظریاتی اور جماعتی لوگ ہیں۔ آپ کے جماعتی فیصلے پر آپ عمل کریں گے تو لازمی نہیں کہ کامیابی ملے گی، اور اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کامیابی ملے یا نہ ملے، غرض اس سے ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے، آپ نے جماعت کا ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، آپ نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آپ کتنا جماعت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور عام زندگی میں یہ باتیں بڑی آسان ہوتی ہیں،